الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے اور اسی کا ایک خوبصورت حصہ انوار سحری آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے ہی مدنی چینل اپنے ویورز کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک سلسلے لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور الحمدللہ چاہے وہ فجر سے پہلے ہو، چاہے فجر کے بعد ہو، چاہے وہ ظہر سے پہلے ہو، چاہے ظہر کے بعد ہو، آپ دن کا کوئی بھی حصہ دیکھ لیجئے، الحمدللہ مدنی چینل آپ کو ایک زبردست ٹرانسمیشن کے ساتھ اپنی جگہ پر برا جمان نظر آئے گا، اور یہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلے جاری ہیں اور علم دین کی مجلسیں لگی ہوئی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کی قدر عطا فرمائے۔ رمضان المبارک اپنی تیزی کے ساتھ، اپنی رفتار کے ساتھ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آج میں آپ کو 23ویں شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ممکنہ شب قدر بھی ہے، پلس آج شب جمعہ بھی ہے، اور رمضان المبارک کی پلس طاق رات بھی ہے۔ تین گویا فضیلتیں یہ رات لیے ہوئے ہے۔ طاق رات کی اپنی فضیلت ہے، پھر شب جمعہ کی اپنی فضیلت ہے، پھر ممکنہ شب قدر بھی یہ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر رات کی قدر عطا فرمائے، رمضان کی ہو یا عام دن کی ہو۔ اے کاش ہم اس رمضان کو ایک تبدیلی کا مہینہ سمجھ کر اپنائیں اور رمضان کے بعد بھی عبادتوں میں لگے رہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے استغفار۔ استغفار کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ مدنی پھول ہم پیش کریں گے، چونکہ ہمارے پاس آج ویسے بھی وقت کم ہوتا ہے، آج کچھ زیادہ ہی کم وقت ہے، اس میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اور ہمارے ساتھ پینل میں پیارے پیارے مبلغین اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے مولانا راشد مدنی بھائی، منعم مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں، رکن شورا سید ابراہیم اتاری یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، قبلہ مفتی شفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور آج خصوصی طور پر ایک بڑے ہی دلچسپ اور بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی، میری جان، میرے دوست، اور بہت ہی زبردست سلسلے کرتے ہیں مدنی چینل کے لیے، کئی کاوشیں ہیں، کئی سلسلے ہیں۔ آپ اپنی صبح کا آغاز ان کے ساتھ عام طور پہ کیا کرتے ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے تو یہ پڑھاتے ہیں صلی اللہ، نعتیں پڑھاتے ہیں، تو یوں کہہ لے کہ صلی اللہ کہتے کہتے ہماری صبح کرتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ قبلہ مولانا سلمان مدنی بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویسے فجر کے بعد بھی ہوں گے نا انشاءاللہ، اپنے سلسلے کے ساتھ اور اپنی سیٹ پر موجود ہوں گے، لیکن آج ہم ان سے مستفیض ہوں گے انشاءاللہ، بطور خصوصی شرکت آج ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ استغفار کے حوالے سے ہم مدنی پھول لیں گے، ویسے بھی ان سے کچھ سوالات کریں گے انشاءاللہ، لیکن ہمارے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں گے سلسلے کا۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے سلسلے میں شریک ہیں۔ آئیے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی پاکیزہ آیات سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا، دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من
صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سورہ رحمان کی قرآن پاک کی مبارک آیتیں سن رہے تھے۔ اللہ پاک اس سورہ مبارکہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع استغفار ہے۔ رمضان المبارک ویسے استغفار کی کثرت کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ روایتیں، فضیلتیں سننے کی سعادت پائیں گے۔ ہمارے پینل میں بہترین مبلغین اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ اور قبلہ سلمان مدنی بھائی آج ہمارے ساتھ خصوصی طور پر موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کا شرف پائیں گے۔ آج کی جو پکچر ہے، آج کا جو خصوصی پیغام ہے، بتائیں گے ہمیں کیا ہے؟ آج ہمارے ناظرین کو ہم کیا دکھا رہے ہیں؟ کوئی پیغام ہے ہماری مجلس کی طرف سے آپ کے لیے؟ ذرا بتائیے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ چند افراد کسی چیز کی ویڈیو بنا رہے ہیں، کیا چیز ہے وہ؟ دیکھیے ذرا غور سے اور اپنے کمنٹس دیجئے کالز کر کے۔ ہم انشاءاللہ کچھ دیر میں کالز بھی لیں گے، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کالز کے ذریعے، اور جلدی کیجئے، کالز انشاءاللہ تھوڑی دیر میں لیں گے۔ ایس ایم ایس کی زحمت نہ کیجئے گا، ٹائم کم ہوتا ہے، ایس ایم ایس ہم نہیں لے پاتے۔ سلمان بھائی آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی مسکراہٹ کے بھی کیا کہنے، اور آپ جب جذباتی ہوتے ہیں تو تھوڑا نظر آتا ہے کبھی کبھی سلسلے میں، تو یہ میٹھا میٹھا جذبات ہوتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ دونوں طرف مسکراہٹ سے سب کو خوش کر دیتے ہیں، اور جذبات میں آ کر بھی کوئی پیغام دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی اشفاق بھائی مجھے اخلاص عطا فرمائے، اور آپ کی بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے، مجھے اللہ تعالی آپ کے حسن ظن سے اچھا بنائے۔ آمین۔ الحمدللہ ایک بات کہنے میں مجھے کوئی جسے کہیں کہ آر نہیں ہے بتانے میں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے، ہمارے ذمہ داران نے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ہمیں اس بات کا جو ہے وہ ایک درس دیا ہے کہ اپنے آپ کو تصنع سے اور بناوٹ سے بچایا جائے۔ واہ۔ اور حتی الامکان جو ہے وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ گفتگو کا انداز ہو یا طریقہ کار ہو یا کوئی بھی کیفیت ہو، وہ تصنع سے اور بناوٹ سے پاک ہو، نیچرل ہو۔ نیچرل ہو۔ دیکھیں اشفاق بھائی، اجر کس نے دینا ہے؟ اللہ کی ذات نے دینا ہے۔ تو ہم جو بھی انداز جو ہے وہ لا رہے ہیں، مسکراہٹ کا انداز لا رہے ہیں یا کوئی شباری کا انداز ہے، تو اس میں اگر مقصود للہیت ہوگی پھر تو انشاءاللہ کوئی اجر ملے گا۔ اللہ کریم کی ذات کرم فرمانے والی ہے۔ اور اگر صرف یہ ہو کہ تھوڑا واہ واہ ہو جائے، واہ بھی بڑا ہسمکھ ہے، بڑا روتا ہے، بڑا دھوتا ہے، تو پھر تو دنیا میں رہ جائے گا۔ اللہ اخلاص عطا فرمائے۔ جی وہ چند لمحوں کی تعریف ہے، ایسی بات ہے۔ اور پھر لوگ بھی کہتے ہیں یار یہ ڈرامے کر رہا ہے۔ صحیح یہ بات بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اشفاق بھائی کہ بندے کے جو برے اعمال ہیں نا جی، یہ وہ کر تو چھپ کے رہا ہوتا ہے،
لیکن یہ لوگوں پہ جاری ہو جاتے ہیں، لوگوں کی زبانوں پر آ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ بھی روایات کا جو ہے مضمون و مفہوم موجود ہے۔ امیر سنت نے نیکی کی دعوت میں اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ بعض اوقات بندہ چھپ کر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگ فرماتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص نماز تہجد پڑھنے والا ہے، چھپ کے تہجد پڑھتا ہے، لیکن اس کے چہرے کی نورانیت اس کی نماز تہجد کا پتہ دے رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یوں ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندے کے چھپ کے کیے ہوئے گناہ ہیں وہ بھی لوگوں کی زبان پہ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے میں بھی ان مدنی پھولوں کا مصداق بنوں کہ بندہ جو بھی عمل کرے یہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کرے، وہ خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ رات میں بھی نگران شورا کے ساتھ آپ کا سلسلے میں اچھا خاصا وقت گزرتا ہے، پھر فجر کے بعد بھی 1.5-2 گھنٹے کم و بیش، پھر عام دنوں میں بھی آپ کی تو سلسلوں کی ماشاءاللہ دھوم ہوتی ہے۔ صبح یہ سلسلوں کی جو خاص کر وہ ہے، اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہوتی کہ جلدی اٹھنا اور پھر آنا؟ یہ آپ نے روٹین بنا لی؟ جی یہ تو روٹین بنانے سے دیکھیں اشفاق بھائی، جو بھی آپ کے ذمہ ٹاسک لگے گا یو ہیو ٹو ڈن، آپ کو وہ کام کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس لیے پریپیئر کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ یقیناً مشکل ہوتی ہے، بالخصوص جب آپ رات کو دیر تک جاگ رہے ہیں تو پھر صبح اٹھنا ایک بعض اوقات نظر آتا ہے ہمارے ہاں کے بعض سلسلے ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض دعوتیں، کلچر کچھ ایسا ہے کہ لیٹ نائٹ والا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے، جی تو اس میں پھر پریشانی ہوتی ہوگی؟ پریشانی تو دیکھیں ہوتی ہے، اب میں بولوں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے، صرف دعوتوں کا ہی معمول نہیں ہے اشفاق بھائی۔ جیسے آپ دیکھیں آپ کا کوئی بچہ بیمار ہے، اب بچہ بیمار ہے تو اٹس مینس کہ آپ کو جاگنا ہی جاگنا ہے، رات میں جاگنا پڑتا ہے۔ ایک باپ کی شفقت ہوتی ہے، وہ کیسے باپ اپنے بچے کو بیمار یا تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ یوں ہی گھر والے کوئی پرابلم میں ہیں، پریشانی میں ہیں تو بھی بعض اوقات اس طرح نیند کا اسکیجول جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن جو کام ہے سلسلے کا ڈسٹرب نہیں ہوتا، ڈسٹرب نہیں ہوتا، ڈسٹرب ہونا بھی نہیں چاہیے۔ رمضان شریف کے بعد بھی یہی روٹین کنٹینیو آپ کی رہے گی صبح والی؟ جی صبح کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہو سکتا ہے ہمارے کچھ نئے ویورز ہوں جو رمضان میں جنہوں نے جوائن کیا ہو، اس سے پہلے مدنی چینل نہ دیکھتے ہوں یا اس وقت میں نہ دیکھتے ہوں، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ کے سلسلے کی کیا ٹائمنگ ہے؟ الحمدللہ مارننگ ٹرانسمیشن آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ؟ جی مارننگ ٹرانسمیشن؟ جی مدنی چینل کی مارننگ ٹرانسمیشن میرے پاس ہے، اور اتوار کو یہ ہمارا سلسلہ ہوتا ہے 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ 8 سے لے کر 10 بجے تک ہے، اور اس میں الحمدللہ ہم تلاوت بھی سناتے ہیں، نعت بھی سناتے ہیں، ناظرین کی فرمائشیں بھی پوری کرتے ہیں، اور ایک موضوع پر مبلغین مدنی پھول بھی دیتے ہیں۔ اب جو ایک مزید چیز ہم کرنے جا رہے ہیں اشفاق بھائی وہ یہ ہے، جیسے گزشتہ دنوں میں ہم نے تھر میں ریکارڈنگ کی، اچھا، اور ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں آئی اور دل میں اس کا احساس ہوا کہ ہم بہت ساری ایسی چیزوں پر واویلا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہمیں ان کا احساس و ادراک نہیں ہے۔ تو یہ چیز فیل کرنے کے لیے کہ ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے بنے، یہ چیزیں فیل کرنے کے لیے، ناظرین کو بھی دکھانے کے لیے ہم نے تھر کا سفر کیا، مدنی چینل کی ٹیم بھی ساتھ تھی، وہاں کچھ ریکارڈنگ کی، لوگوں کا بود و باش، یوں ہی آگے ہمارے کچھ مزید بھی اس طرح کے جو ہے وہ منصوبے ہیں۔ انشاءاللہ مجلس مدنی چینل کی مشاورت سے اور اجازت سے ہم ناظرین کو کچھ ایسا انشاءاللہ جو دکھائیں گے کہ جو لوگوں کے دلوں میں ایک احساس جو ہے وہ بیدار کرے، اور اس چیز کا بھی ہمیں ادراک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ اچھا، ان شارٹ یہ کہ آپ آؤٹ ڈور شوٹنگ والے معاملات کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل کرنے جا رہے ہیں، یعنی آپ اس یہاں سے کمرے سے نکال کے پورا کھلا آسمان دکھائیں گے ناظرین کو؟ بالکل پاسبل ہے انشاءاللہ۔ اور بھی آپ کے پلان سے کچھ پتہ بھی چلے تھے، ابھی تو سسپینس بھی کچھ رکھنا ہے۔ اچھا، اتوار کے دن ہے، اور کب ہے سلسلہ؟ یہ ہے جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، 5 دن لائیو ہے۔ وینسڈے اور تھرسڈے آپ کا بریک ہے؟ جی بریک ہے۔ ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے بریک، کچھ بریک تو ہونا چاہیے۔ اچھا، رمضان شریف میں جو آپ کی روٹین ہے یہ بھی ٹف ہے، نظر آتی ہے، تو اس میں کیا پریشانی ہوتی ہے؟ رمضان میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس سے آپ کو بار محسوس ہوتا ہو؟ اللہ ایسا سلسلہ یا کوئی یہ پریشانی ہو کہ ہماری بخشش مغفرت ہو، ہماری غفلت دور ہو، بس یہ پریشانی نہیں ہے، باقی تو دنیا زندگی بھری ہوئی ہے پریشانی ہو، صحیح اللہ رحمت فرمائے۔ رمضان رحمت ہی رحمت، رمضان تو رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کسی بھی بندے کو اشفاق بھائی، اب جیسے ہم جتنے مبلغین بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے میں یہ دعوے سے بات کہتا ہوں کہ اگر میں آپ سے سوال کروں اشفاق بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ اپنا پرابلم بیان کرنا ضروری نہیں کہ پرابلم بندے کو فائنینشیل پرابلم ہی ہو، بہت سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جی بالکل آپ پوچھیں تو آپ اپنا غم شاید بھول جائیں۔ میں بالکل اس چیز کو فیل کرتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح نا فوق ذی کل علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور جاننے والا ہے، یوں ہی ہر پریشان کے اوپر ایک پریشان ہے۔ میں آپ کو مریض جی یوں کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اشفاق بھائی میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلا، بچہ بیمار تھا،
تو میں گھر سے نکلا دوائی لینے کی، ڈاکٹر کا پتہ کرنے کے لیے کیا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ بچہ آ رہا ہے اور وہ واکر پر چل رہا ہے. اچھا جی بالکل، اور یوں چلتا آ رہا ہے، اور اس بیچارے کو ٹانگوں کا پرابلم ہے. اچھا. اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بچہ تو چل نہیں پا رہا، میرے بچے کو تو نے مولا یہ تو سعادت عطا فرمائی ہے، چل تو پا رہا ہے. جی بالکل. یوں ہی ایک اور شخص نے کہا، اس نے کہا کہ میرا بچہ تھا اور اس کو بیک بون پرابلم تھا، میرے بچے کو بیک بون پرابلم تھا، وہ ہل نہیں سکتا تھا. اس نے کہا کہ میں بڑا پریشان رہتا تھا اس بات پر. میں ایک ہاسپٹل میں گیا، وہاں میں وہ جو نرسری ہوتی ہے نا بچوں کی، جس میں شیشے میں بچے رکھتے ہیں، جی اس نے کہا کہ میں نے جی وہاں ایک بچے کو دیکھا کہ اس بچے کا دل سینے کے اوپر ہے، اندر نہیں، سینے کے اندر نہیں، دل بچے کا سینے کے باہر ہے بالکل، اور وہ دھڑک بھی رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس بچے کو، تو میں نے اس بات کو تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ بچہ کتنی اذیت میں ہے، میرا بچہ اس اذیت میں تو نہیں ہے. اللہ پرابلمز، پریشانیاں تو دیکھیں ہوتی رہتی ہیں، ان کو بندہ زندگی کا حصہ. جب رمضان کی رحمت کو تصور کرتے ہیں تو یہ کہ بندہ بڑی بڑی پریشانیاں بھول جاتا ہے. رمضان جن نعمتوں رحمتوں کو لے کر آتا ہے ان کی تو پھر کیا ہم بات بھی اس کا کلی طور پہ بیان کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کا ادراک ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اتنی رحمت وسیع ہیں اللہ پاک کی. اچھا، استغفار آج ہمارا موضوع ہے، کیا فرمائیں گے آغاز میں؟ استغفار کیا ہے؟ واٹ از استغفار؟ اللہ استغفار باب استفعال سے مصدر ہے، اور باب استفعال کی ایک جو خاصیت ہے وہ یہ ہے طلب ماخذ، یعنی اس کے اندر طلب کا معنی پایا جاتا ہے. استغفار مینز بخشش چاہنا، طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا، بخشش کا سوال کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے الغفار. الغفار کے حوالے سے علامہ خطابی رحمہ اللہ نے کیا معنی بیان کیا، یہ میں آپ کو سناتا ہوں. فرماتے ہیں الغفار هو الذی یغفر ذنوب عبادہ مرۃ بعد اخری. غفار وہ ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو بار بار معاف کر دیتا ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کلما تکررت التوبۃ من الذنب تکررت المغفرہ. جب جب بندہ گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے گا، اللہ کریم تب تب بندے کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اور اسی طرح غفار کا ایک معنی اور بھی انہوں نے بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں الغفار الستار لذنوب عبادہ. غفار وہ ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپانے والا ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے لطف سے، اپنے کرم سے اپنے بندوں کے اوپر سایہ کرنے والا ہے، وہ ہمارا رب ہے غفار. اللہ تبارک و تعالی غفار بھی ہے، ستار بھی ہے اور تواب بھی ہے. آپ غفار دیکھیں، ستار دیکھیں، تواب دیکھیں، تینوں صیغے ہیں، اور تینوں صیغے ہیں اس میں مبالغہ کے. اور اس میں مبالغہ اللہ تبارک و تعالی کے نام، مبارک نام ہے. تو یہ نام ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا پتہ. یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، اس کے عفو، اس کے درگزر اور اس کی شان غفاری کا پتہ دے رہے ہیں. ہم بندے اپنے دلوں کو کاسا بنائے، اس کی رحمت کے سوالی بن کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں. وہ مالک ہے، کریم ہے، اجیب دعوت الداع، اس کا جو ہے وہ فرمان ہے. ہم مانگنے والے بنے، وہ عطا کرنے والا ہے. اللہ کرے ہم بخشش مانگنے والے بن جائیں. یہاں ہمارا اشفاق بھی ہمیں بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ اشتیاق ہوتا ہے. میرا گھر اچھا ہو، میرا کاروبار اچھا ہو، دولت اچھی ہو، فریم اچھا ہو، امامہ، لباس اور پتہ نہیں کیا کیا، ہر اعتبار سے لوگوں کی تمنائیں ہوتی ہیں. جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے شوق، یہ شوق تو ہیں، جائز ہیں ناجائز ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. کیا ہمارا کبھی یہ بھی شوق بنا ہے، ذوق بنا ہے کہ اللہ کریم مجھے بخش دے، رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے؟ اگر تو یہ شوق ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ شوق ہمیں ذوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے گرد جو ایک تحریر ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت سیدنا فقیہ ابو العلا سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے ارد گرد مخلوق کی پیدائش سے 4000 سال پہلے کے لکھا گیا. اچھا، عرش کے گرد مخلوق کی پیدائش سے 4000 سال پہلے لکھا گیا. کیا لکھا گیا؟ اللہ کریم نے تحریر فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ. سبحان اللہ، بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے، جو بخشش مانگے. آپ دیکھیں یہاں انی ہے، انا حروف مشبہ بالفعل ہے، اس میں آتا ہے معنی تاکید کا. آگے آپ بخشنے والا ہوں، جی بالکل. آگے آپ دیکھیں لام ہے لغفار، لغفار ایک اور تاکید بھائی، لام مفتوح
لام تاکید کا، اس کے اندر بھی پھر غفار خود تاکید مبالغہ، اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں، یہ پاک نام ہیں جو ہمیں اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ ہم اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم دنیا کو راضی کر رہے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا تو راضی ہوتی نہیں، نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، رب راضی بھی ہوگا، گناہ معاف بھی فرمائے گا انشاءاللہ۔ سلمان بھائی خصوصی طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے مدنی پھول لیں گے۔ آئیے کچھ اشعار نعت شریف کے سنتے ہیں، پیارے سے میٹھے سے ہمارے اسد بھائی موجود ہیں انشاءاللہ، ان سے بھی سنیں گے۔ ہمارے حافظ احمد رضا بھائی موجود ہیں، یہ بھی نعت خواہ ہیں انشاءاللہ، ان سے بھی نعت شریف سنیں گے۔ اسد بھائی سے آغاز ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ مداح حبیب مولانا ضمیر الرحمن قادری رضوی علیہ رحمہ کا بہت پیارا کلام، آئیے مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایسی قدرت نے تیری صورت سواری یا رسول، 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 دونوں عالم کو ہوئی یہ شکل پیاری یا رسول، دونوں عالم کو ہوئی یہ شکل پیاری یا رسول، دونوں عالم کو ہوئی یہ شکل پیاری یا رسول، اے تیری رفعت کے تیرے رب نے تجھ کو کی عطا، اے تیری رفعت کے تیرے رب نے کی تجھ کو عطا، تاجداران جہاں کی تاجداری یا رسول، تاجداران جہاں کی تاجداری یا رسول، اور حق کے پیارے آپ اور امت ہے پیاری آپ کو، حق کے پیارے آپ اور امت ہے پیاری آپ کو، اس لیے حق کو ہوئی امت بھی پیاری یا رسول، اس لیے حق کو ہوئی امت بھی پیاری یا رسول، اس لیے حق کو ہوئی امت بھی پیاری یا رسول، اور اس کو کہتے ہیں محبت کہ حیدر کرار نے، اس کو کہتے ہیں محبت
تیرے سونے پر آقا، تیرے سونے پر نماز عصر واری یا رسول، تیرے سونے پر نماز عصر واری یا رسول، تیرے سونے پر نماز عصر واری یا رسول، قدمائے دل میں مدینہ اور مدینے میں ہو تم، اللہ اللہ اللہ، قدمائے دل میں مدینہ اور مدینے میں ہو تم، میرے سینے میں بھی ہے تربت تمہاری یا رسول، میرے سینے میں بھی ہے تربت تمہاری یا رسول، میرے سینے میں بھی ہے تربت تمہاری یا رسول، خواب غفلت میں پڑے دن رات ہم سوتے رہے، تم نے کی غم میں ہمارے، تم نے کی غم میں ہمارے اشک باری یا رسول، تم نے کی غم میں ہمارے اشک باری یا رسول، کاٹی ہم نے سو کر دن گزارا لہب میں، تم نے روتے روتے ساری شب گزاری یا رسول، تم نے روتے روتے ساری شب گزاری یا رسول، ہر مصیبت سے بچایا ہے تیرے نام پاک نے، تیری رحمت نے میری حالت سنواری یا رسول، تیری رحمت نے میری حالت سنواری یا رسول، ہے فقط اتنی تمنا اے جمیل قادری، ہے فقط اتنی تمنا اے جمیل قادری، وہ تیری خالص محبت ہو، تیری خالص محبت دل میں ساری یا رسول، ہو تیری خالص محبت دل میں ساری یا رسول، ایسی قدرت نے تیری صورت سنواری یا رسول، دونوں عالم کو ہوئی یہ شکل پیاری یا رسول۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے اسد بھائی، لگتا ہے کہ ابھی انہوں نے انتخاب کیا ہے اشعار کا، سارا کلام نہیں پڑھا، اتنا پیارا کہ کلام ہے مولانا جمیل الرحمان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی فیضان اعلیٰ حضرت، یہ خلیفہ اعلیٰ حضرت تھے ماشاءاللہ۔ آج ہمارا سلسلہ انوار سحری میں
خاص طور پر سلمان مدنی بھائی تشریف فرما ہے، اور نعت کے دوران قبلہ استاد العلماء حضرت مولانا مفتی شفیق اتاری دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ آپ کوئی فقہی مسئلہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، مدنی چینل حاضر ہے، آپ کال کیجئے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب بھی پیش کیا جائے۔ آج کی پکچر ایک بار پھر دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ موضوع استغفار کی طرف ہم بڑھیں گے۔ یہ منظر ہے، ایک اسکیچ شدہ ہے بظاہر تو، لیکن پیغام بہت بڑا ہے ہم سب کے لیے۔ آپ بتائیے آپ کیا سمجھے، کالز کر کے آپ نے پہنچانا ہے اپنی بات کو ہم تک۔ راشد بھائی کیا فرمائیں گے استغفار کے موضوع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ قبلہ شیخ المبلغین مولانا سلمان مدنی زیدہ مجد، نیا لقب ہے شیخ المبلغین، ماشاءاللہ۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ الحمدللہ ان کا جو سلسلہ ہے، نئے مبلغین بالخصوص جو آتے ہیں تو ان کی جو تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ ہمارے سلمان بھائی کا ہے۔ یہ قدم قدم پر رہنمائی کرتے ہیں الحمدللہ، پورے سال جو چلتا ہے۔ مجھے بھی الحمدللہ کافی انہوں نے رہنمائی عطا فرمائی، اور اس طور پر ماشاءاللہ یہ استاد بھی ہیں، مبلغین کے رہنما بھی ہیں، تو اس لیے میں ان کو شیخ المبلغین کہتا ہوں محبت میں۔ ماشاءاللہ انہوں نے استغفار کی تعریف بیان فرمائی، میں بھی اس کو لیتا ہوں کہ استغفار ہوتا کیا ہے۔ استغفار کا تعلق ہے مغفرت سے، تو ان دونوں چیزوں کو میں ڈیفائن کروں گا تو انشاءاللہ استغفار کا معنی نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے مفردات الفاظ قرآن، اس میں آپ نے مغفرت کی تعریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مغفرت فرما دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ المغفرۃ من اللہ ہوا ان یصون العبد من ان یمسہ العذاب۔ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بندے کی مغفرت فرمانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بچا لے اس بات سے کہ عذاب اسے چھوئے، سبحان اللہ، عذاب بندے کو نہ چھوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحم فرماتا ہے۔ اور استغفار کیا ہے؟ کیونکہ سلمان بھائی نے بھی بیان فرمایا کہ باب استفعال کا ایک خاصہ ہے طلب ماخذ، تو مغفرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نار دوزخ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بخشش چاہنا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہونا، اللہ کی امان میں آنا۔ تو استغفار کا ترجمہ یہ ہوگا یا تعریف یہ ہوگی، علامہ علی قاری نے بھی کی مرکات میں، کہ الاستغفار طلب المغفرتی بالمقال والفعال، کہ اپنے قول اور اپنے فعل کے ذریعے مغفرت کو طلب کرنا، یہ استغفار کہلاتا ہے۔ نیک اعمال کے ذریعے بھی استغفار ہو سکتا ہے، زبان کے ذریعے بھی استغفار ہو سکتا ہے۔ امام اہل سنت نے توبہ کی تعریف بیان کی، کیونکہ توبہ جب بندہ کرتا ہے تو توبہ میں استغفار ہی ہوتا ہے۔ توبہ اور استغفار کا بڑا گہرا تعلق ہے، یا یہ سمجھ لیں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، دو تعارف ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے بندہ اگر سچی توبہ کرے تو یہ توبہ کتنی بابرکت ہے۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی و وافی ہے۔ سبحان اللہ، کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے یہاں تک کہ شرک و کفر۔ واہ، سچی توبہ ہو تو اللہ تعالیٰ کفر جیسے اور شرک جیسے گھنونے اور خطرناک جرم اور گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ کو اردو میں رجوع بھی کہہ سکتے ہیں، جی، رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہونا، پھر جانا اس کی طرف۔ جی جی، توبہ کی تعریف ہی رجوع سے کی جاتی ہے۔ استغفار اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا او کما قال، کہ خوبیاں ہیں اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں، شارحین نے یہاں شرح کی کہ آخرت کے دن اپنے نامہ اعمال میں کثیر استغفار کو پائے۔ کون سا استغفار؟ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے۔ اشفاق بھائی استغفار سے متعلق احادیث اور روایات تو کافی انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ میں ابتداً توبہ کی اور استغفار کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو رجوع کیا جاتا ہے اس کی بنیادی شرائط ذکر کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ اشفاق بھائی زمانے تین ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، ماضی، حال، مستقبل۔ تو ان تین زمانوں کے اعتبار سے ہم دعا کی شرائط کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح فقہ اکبر میں یہ شرائط بیان کی ہیں، اور امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں بھی ذکر کی کہ توبہ کی شرائط اور ارکان کیا ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں ان ارکان التوبۃ ثلاثہ، توبہ کے تین رکن ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں ان العبد اذا اعترف، بے شک بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، ثم تابا، پھر وہ توبہ کرتا ہے۔ وہ توبہ کیسی؟ صرف زبانی نہیں۔ علامہ علی قاری نے مرکات میں اس کی شرح کی، ثم تابا، پھر وہ توبہ کرتا ہے اعتراف جرم کے بعد۔ کیسی توبہ؟ عطا بارکان التوبہ،
توبہ کے سارے ارکان کو بجا لا کر جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر ارکان پر مشتمل دعا کی برکت یہ ہوتی ہے کہ تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ توبہ کے ارکان کیا ہیں؟ ان ارکان توبتی ثلاثہ، توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ ان ندامت علی الماضی، ماضی میں جو گناہ ہوا ہے اس پر ندامت ہو، اور ندامت کو امام علیہ سنت نے توبہ کا رکن اعظم قرار دیا ہے۔ ان ندم توبۃ، توبہ جو ہے وہ ندامت ہے۔ کفارۃ الذنب ان ندامہ، گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ ندامت۔ ان ندامت علی الماضی، ماضی میں کیے گئے گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ والاقلاع فی الحال، اور ان پریزنٹ حال میں اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک شخص ہے وہ گناہ کو نہیں چھوڑ رہا لیکن توبہ کر رہا ہے، تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ المستغفر من الذنب وهو مقیم علیہ کالمستہزئ بربہ، او کما قال، کہ گناہ پر قائم رہ کر گناہ سے توبہ کرنے والا اپنے رب سے مذاق کرنے والے کی طرح ہے۔ تیسری شرط، تو دوسری شرط یہ ہے کہ حال میں اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے، اور تیسری شرط علامہ علی قاری نے ذکر فرمائی والعزم علی عدم العود فی الاستقبال، اور مستقبل میں اس گناہ کی طرف نہ جانے کا پکا عزم ہے۔ بہت اچھی بات کی، یعنی توبہ کیا ہے اور کیسے کرنی ہے، اس کے حوالے سے جامع مدنی پھول ملے ہیں۔ اچھا، انہوں نے فرمایا توبہ اور استغفار میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اسی طرح حضور توبہ اور استغفار کا تعلق قریب ہی ہے۔ بعض نے اس میں تھوڑا سا فرق یہ بیان کیا ہے کہ استغفار وہ ہوتا ہے جو پچھلے گناہوں پر معافی مانگی جاتی ہے، اچھا، اور اسی کے ساتھ جب ندامت بھی شامل ہو جائے تو توبہ بھی آ جاتی ہے۔ اچھا، تو توبہ کی ایک شرط، واضح ترین شرط، بلکہ حدیث میں ندم توبہ کہا گیا کہ توبہ کے اندر ندامت ہونا، وہ آدمی اپنے پچھلے کیے ہوئے اس برے عمل پر اور اللہ کی نافرمانی پر ندامت اختیار کرے، اور یہ جہاں عزم ہے اس کا کہ آئندہ وہ برائی نہیں کرنی، ساتھ ندامت بعض اوقات ہمیں دنیاوی کسی نقصان کے پیش نظر ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کا کام کیا، مالی نقصان ہو گیا، یا وہ گناہ لوگوں پہ واضح ہوا کہ سب کو پتہ چل گیا تو شرمندہ آدمی ہوتا ہے، تو یہ ندامت توبہ کے لیے کافی نہیں ہے۔ توبہ کے لیے کسی کو پتہ چلا ہو یا نہ چلا ہو، ندامت یہ چاہیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی تھی اور یہ برا کام ہو گیا، اس وجہ سے میں شرمندہ ہوں اور اسے توبہ کر رہا ہوں۔ استغفار جس کی بہت زیادہ ہمارے دین میں اس کی ترغیب دی گئی، خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو اور استغفار کرو۔ پھر خود ارشاد فرمایا کہ میں خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اللہ سے، 100 مرتبہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ انبیاء معصوم ہیں اور یہ سید المعصومین ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہماری تعلیم کے لیے اور ترغیب کے لیے، اور یہ بھی بیان فرمایا، صوفیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ انبیاء، صحابہ، اولیاء گناہ نہ ہونے کے باوجود استغفار کرتے تھے، بلکہ نیکی کر کے استغفار کرتے تھے، اور ہمارا عمل کچھ یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے کے باوجود استغفار کی طرف نہیں آتے۔ یعنی ان کا عمل ہی یہی رہتا تھا، استغفار استغفار استغفار، اتنے معاملے۔ استغفار میں بیسک ذکر اللہ بھی ہے، جب آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے تو یہ رجوع اللہ کی ہو گئے، تو رجوع اللہ جو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک گیا، معافی مانگ گیا، تو یہ اس میں ذکر اللہ کی پوری وہ فضیلتیں ذکر اللہ کی بھی پائی جاتی ہیں، ذکر بھی کر رہا ہے، استغفار کی فضیلتیں بھی۔ پھر نہ صرف استغفار کے لیے قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف مقامات پر استغفار کی بہت احکام دیے گئے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ ایک آیت میں فرمایا اے محبوب آپ ان میں موجود ہیں، اور ایک میں فرمایا کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ وہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ وہ استغفار کرنے والے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بطور خاص والمستغفرین بالاسحار، سحر میں استغفار کرنے والے، سحری کے وقت استغفار کرنے، اور یہی وہ وقت جس کے بارے میں احادیث طیبہ میں رمضان میں بالخصوصیت کے ساتھ بیان کیے، لیکن پوری راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آدھی رات کے بعد جو ایک ندائیں شروع ہوتی ہیں، حل میں مستغفر حل میں مستغفر، یعنی گویا کہ رب کی طرف سے ہر روز ہمیں استغفار کی دعوت مل رہی ہے، ہر روز، ہر رات میں، ہر شب میں یہ استغفار کوئی ہے کرنے والا تو خوش نصیب ہیں کہ جو استغفار کریں، اور ان میں بطور خاص خوش نصیب جو سحر میں استغفار کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے جو غلطی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تمہارے استغفر لکم ربی، میں سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب کروں گا۔
تو تفسیر میں لکھا کہ وہ رات کا وقت تھا، انہوں نے اس کو مؤخر کیا کہ میں سحر کے وقت استغفار کروں، سبحان اللہ، کہ جب صبح سحر کا وقت ہوگا تو اس وقت تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، ہاں، وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ تو کہا کہ یہ اشارہ تھا اس میں کہ جو انہوں نے استغفار کو اس وقت کی طرف مؤخر کیا ہے تو یہ وقت قبولیت والا وقت ہے۔ عام طور پہ عمومی طور پہ شاید سال کے اندر ایسے مواقع عام لوگوں کو نہیں ملتے ہوں گے کہ وقت سحر بھی ان کو بیداری کی حالت میں مل جائے، لیکن رمضان المبارک میں یہ مواقع ہمارے لیے تقریباً اکثریت کو ہر آدمی، آج تو مفتی صاحب خاص رات ہے، تاک رات ہے، جمعہ ہے۔ بالکل سلمان بھائی سے پوچھتے ہیں یہ جو ایک لفظ ہے استغفر اللہ، جی اسی کو استغفار کہیں گے یا اور بھی کچھ اس طرح کی دعائیں یا جملے ہیں جی یا اردو میں اپنی مادری زبان میں بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے فرمایا ہے استغفر اللہ، یہ بھی کلمہ استغفار ہے، اور حدیث پاک میں دیگر بھی سید الاستغفار ہمارے سجدے میں پڑھنے کے لیے ہے، دیگر دعائیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ منقول ہیں۔ میں اس پر مطالعہ کر رہا تھا اس استغفار کے موضوع پر۔ اشفاق بھائی، قرآن کریم میں 100 سے زیادہ آیات ہیں جن میں رب تبارک و تعالیٰ کی صفت غفاریت کا ذکر ملتا ہے، 100 سے زیادہ آیات مبارکہ ہیں۔ آپ نے جو آیت پڑھی ہے انہ هو الغفور الرحیم، جس نے بلاغت پڑھی ہے اور جو حسر کو جانتا ہے اس کے لیے اس کے اندر ایک اور ذوق اور شوق کی والی بات جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس کو ذوق، اگر وہ ذوق حاصل کرنا چاہتا ہے اس عبارت کا، جامعۃ المدینہ میں آئے اور جامعۃ المدینہ میں آ کے علم بلاغت پڑھے، انشاءاللہ ذوق پا جائے گا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، دیکھیں بہت بڑا پروسیجر دیتے ہیں۔ دیکھیں اشفاق بھائی، کچھ چیزیں ہیں، آپ دیکھیں بچہ ہو 6 مہینے کا، 6 مہینے کا بچہ ہو اور اس کو تو چلے شوق نہیں ہوگا، چلے آگے تھوڑا آگے آتے ہیں، 1 سال کا بچہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو شوق ہو پائے کھانے کا، اگر آپ مجھے بتائیں آپ اس کا کیا کریں گے؟ 1 سال کا بچہ پائے کیا کھائے گا؟ وہ جو کھانا ہے وہی کھائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے مضمون کو، مفہوم کو سمجھنے کے لیے آسان کر کے بتا دینا، جی تھوڑا آسان۔ کلمہ حسر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غفاریت کا بیان ہے کہ وہی گناہ بخشنے والا ہے، ہم بخشش مانگنے والے۔ محبت نظر آ رہی ہے نا خاص طور پہ کہ اصل بخشنے والا وہی ہے جی، جب بندہ اس نالج کے ساتھ جو آپ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے گناہ بخشنے والا؟ اللہ اکبر، انہ کان غفارا، وہی ہے جو گناہ بخشنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس، جیسے استاد صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہیں، حضور سے گناہ ہو یہ تو بات متصور ہی نہیں نا، بلکہ گناہ گار حضور کے دامن کرم سے انشاءاللہ اللہ کی بخشش پائیں گے، ان کے صدقے تو اگلے پچھلوں کے گناہ بخشے جائیں۔ بالکل۔ پھر بھی صحابہ اکرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے ایک مجلس کے اندر نوٹ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا۔ اس طرح کی روایات یہ موجود ہیں۔ بات بیان کرنے کی مقصد جو ہمارا آج سلسلے کا، جسے آپ یوں کہہ لیں مدنی پھولوں کا، یہ ہے کہ ہم بخشش مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں۔ ہمارے استغفار کرتے رہتے ہیں، یہ لفظ استغفار نہیں ہے، استغفار ہے، ایک بار۔ ہاں جی، اور استغفر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ استغفر اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ استغفر صیغہ واحد متکلم ہے، میں بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ کس سے؟ اللہ سے۔ استغفر یہ فعل ہے، انا ضمیر اس کا فاعل ہے، اللہ جو ہے وہ اس میں جلالت ہے آگے، تو مطلب میں بخشش مانگتا ہوں کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ نظر نہیں آ رہی جی، منعم مدنی بھائی ہمارے ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ انا ضمیر نظر نہیں آ رہی ویسے۔ جی، ضمیر بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ضمیر بارز اور ایک ہوتی ہے ضمیر مستتر۔ تو یہ جو انا ضمیر ہے یہ ضمیر مستتر ہے۔ اندر بھی ایک ضمیر ہے جی، کیا بات ہے جی، وہ بھی کہتا ہے یہ عوام اور کچھ کچھ کمزور ضمیر والے بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ باپو دیکھیں، گفتگو اس طرح کی کرنے کا ایک مقصد میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ کے داخلے شروع ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جملہ بول جاتے ہیں، لوگ تجسس میں یعنی کیا بول گیا، اس کو آتا ہے، ہمیں بھی آنا چاہیے۔ تو اس میں جب آئے گا تو پھر ہم بتاتے ہیں یہ سیکھنا ہے، جامعۃ المدینہ میں آئے، آپ کو انشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں پڑھائیں گے بھی، کھانا بھی کھلائیں گے، رہائش بھی دیں گے، بجلی بھی بند نہیں ہوگی، جنریٹر بھی چلتا رہتا ہے، میٹھا پانی پینے کو موجود ہے الحمدللہ، اور عالمی مدنی مرکز کی تو اپنی ہی بہاریں ہیں۔ آئیں، آپ کی دعوت اسلامی آپ کو پڑھائے گی بھی، کھلائے گی بھی، پلائے گی بھی، اور مرشد کریم کی صحبت سے عشق رسول کا جام بھی پلائے گی انشاءاللہ۔ اور جو خود نہیں آ سکتے ہیں وہ ایسا کوئی سلسلہ کر لیں کہ جن کو دعوت اسلامی کھلا پلا رہی ہے، یعنی دعوت اسلامی کے پاس بننے والے علماء کرام جو طلباء کرام ہیں، آپ ان کے سپورٹ کیجئے۔ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کو آپ سپورٹ کیجئے اپنے ڈونیشن سے۔ اگر آپ
اس طرح سپورٹ نہیں کر سکتے، آپ خود پڑھنے والے لیول پر ہیں، تو آئیے دعوت اسلامی کے یونیورسٹی میں جامعۃ المدینہ میں حصہ لیجئے. آپ کے انشاءاللہ 14 کم کہہ رہا ہوں لیکن 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ یہ بھی ایک پوری دنیا ہے، معلومات ہے، اور کیا قرآن کا فہم ہے، کیا حدیث پاک کی سمجھ ہے. سبحان اللہ. پھر وہ سلمان بھائی کی ساری باتیں تفصیل سے سمجھ آئیں گی، وہ ایک ایک چیز کو نکالتے نا، یہ زبر ہے، یہ متکلم ہے، یہ ضمیر ہے، تو ہم کو تو آ رہی ہوتی ہے. اشفاق بھائی الحمدللہ عز و جل، یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ مدنی چینل پر آنے والے مبلغین کوئی مطلب ایسے نہیں، کوئی یبلو ڈبلو لوگ نہیں بیٹھے ہوئے. الحمدللہ عز و جل یہ امیر سنت کا فیضان ہے کہ آپ نے پڑھایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے، تربیت بھی کی ہے، اور مدنی چینل پر بھی الحمدللہ موجود ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے. یبلو ڈبلو یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ یہ الفاظ یہ تفنن کے جامعۃ المدینہ میں پتہ چلے. نہیں، یہ تو پنجاب میں جائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی. اب آپ کے جملوں میں پوچھنا پڑے گا نا کون سا کہاں پتہ چلے گا. کچھ کال دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے. میرا نام تارا عائشہ ہے، میں بابول مدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. اشفاق بھائی چھوٹی مدنی منیا کیسے اب تک پار کرے، جواب عنایت فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، چھوٹی بچی کیسے استغفار کرے؟ چھوٹی بچی کیسے استغفار کرے؟ بچی مدنی منی نے پوچھا ہے. بچے بھی ایسے استغفار کرے جو کلمات ہے جو بڑے کرتے ہیں، جو بتایا جائے اللہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے، اگلی کال. بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعائیں کیا کریں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے استغفار کرواتے تھے، دعائیں مانگتے تھے. اچھا، دعا کرو امت کی بخشش ہو جائے. ایک کا استغفار دوسرے کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے، تبھی تو فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں. جو لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں ان کو ایک فضیلت یہ ملتی ہے کہ فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی مغفرت کی دعائیں، مغفرت کی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جو لیلۃ القدر جو پا لیتے ہیں خوش نصیب، اور آج بھی تاک رات ہے، ہو سکتا ہے یہی لیلۃ القدر ہو، تو اس میں بھی جو فرشتے آتے ہیں تو وہ ان کے لیے استغفار اور دعائیں کرتے ہیں. بعض علماء اکرام کی یہ بھی روایتیں ملتی ہیں کہ اگر جمعہ اور تاک رات ایک ساتھ آ جائے تو وہ بھی شب قدر کی ایک دلیل ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ قدر والی رات ہو. اللہ کرے ہمیں ہر رات قدر کرنے کی توفیق ملے. جی ایک روایت مجھے بھی یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے مومن بندے کے درجات بلند فرمائے گا، تو وہ بندہ سوال کرے گا کہ یا اللہ میں نے تو ایسے اعمال نہیں کیے، یہ درجات کی بلندی کیوں ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا تھا، یہ اس کی برکت ہے. واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اچھا، مدنی منی تو استغفار کر سکتی ہے، وہ اسلامی بہنیں جو اپنے باری کے دنوں میں ہوتی ہیں، پیریڈز میں استغفار کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، باری کے دنوں میں مخصوص ایام کے اندر قرآن پاک کی تلاوت یہ حرام ہے. اس کے علاوہ یعنی نماز کی ان کو رخصت ہے، نمازیں معاف ہیں، روزہ بھی موقوف کر دیں گے، اس کے لیے بھی پاک کی شرط ہے، لیکن روزے بعد میں قضا کریں گے. لیکن یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. بالخصوص رمضان المبارک میں ایسی اسلامی بہنیں خواتین کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں. استغفار کر سکتے ہیں، یہ دعا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے. استغفار بھی کر سکتے ہیں، دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمہ شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن پاک کی وہ دعائیں ان کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. تو جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا، دیگر دعائیں. تو ایسا نہیں ہے کہ مخصوص ایام میں خواتین بالکل یہ ان کاموں سے ہٹ کر بیٹھ جائیں. ایسا ہوتا ہے عام طور پہ، ایسا نہیں کرنا، کوئی عبادت پھر نہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ یہ نماز کے وقت میں وضو کریں، ٹھیک ہے، اور اتنی دیر ذکر و درود میں مشغول رہیں، تاکہ جب یہ اپنے اس پیریڈ سے فارغ ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یعنی 10 دن اگر ایک عورت نماز نہ پڑھے تو پھر اس کا دوبارہ نماز کی طرف ملان ہونا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اپنی بالکل عادت کو مستقل رکھنے کے لیے جیسے اذان ہو وضو کریں، اس میں ذکر و درود کریں، اور تاکہ یہ عادت ان کی برقرار رہے گی اور نیکی کی توفیق ملتی رہے گی. اگلی کال. جو 20 تراویح ہیں وہ بندہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھ سکتا ہے یا اکیلا گھر میں بھی 20 تراویح پڑھ سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب، 20 تراویح بالکل اگر جماعت کے ساتھ پڑھنا، جہاں بھی بالخصوص قرآن پاک پورا کیا جاتا ہے ایک سبب، تو وہ بھی ہوتا ہے. البتہ اس کے لیے شرط نہیں ہے، اگر کوئی اپنے گھر میں بھی پڑھنا چاہے گھر جا کے پڑھ سکتا ہے. یا بعض ایسے نوکری پیشہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو رات میں کہیں ملازمت کے معاملات میں بیزی ہوتے ہیں، مصروف، تو اس کا جو وقت ہے یعنی صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس تراویح کی نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے، کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. آنکھ کے اندر دوا ڈالنا صحیح ہے یا روزے کی حالت میں؟ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور دارالفتہ اہل سنت کا اس بارے میں موقف یہی ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا.
اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا اس سے بچنا۔ اگلی کال۔ بھائی سلمان بھائی، میری طرف سے بہت بہت زیادہ میں رمضان المبارک کی 30ویں شاد مبارک ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ کھلے آنکھ صلی اللہ کیسے کیسے تمام اسلامی بھائی آج اکٹھے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نظر باز سے بچائے۔ سلمان بھائی سے یہ پوچھنا ہے، سلمان بھائی آپ پنجاب کے کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ میں اttari اللہ سے کر رہا ہوں۔ جی حضرت، آپ یہ کہہ رہے ہیں کھلے آنکھ کے سارے اسلامی بھائی اکٹھے ہو گئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ابھی تو بہت سارے باقی ہیں، یہ تو بہت بڑی ٹیم ہے۔ آپ نے شاید دیکھے ہوں سلسلے تو آپ کو پتا ہوگا۔ کس شہر کے ہیں حضور آپ؟ میرا تعلق وزیر آباد سے۔ وزیر آباد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا وزیر آباد والے بھی خوش ہوتے ہوں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد اجمل اتاری ہے، میں مرکزی لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ اشفاق بھائی سلسلہ انوار سحری بہت اچھا جا رہا ہے، بہت ہمارے مبلغین کی کیا بات ہے، مرحبا مرحبا۔ آج جو تصویر دکھائی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ میں ڈوبتا جا رہا ہے ایک انسان، اسے بچانے کے بجائے تصویریں بنا کے لوگوں کو دکھایا جا رہی ہے کہ یہ گناہ کرتا ہے، اور ایک پہلو یہ بھی نکل رہا ہے کہ ایک شخص ڈوب رہا ہے اور اسے نکالنے کی بجائے تصویریں اتار کے سوشل میڈیا میں، آج سوشل میڈیا کا اچھا دور ہے، سوشل میڈیا میں پھینکتے ہیں اور پھر تصویر اتارتے۔ بالکل سبق آموز ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام شیخین فاطمہ ہے، میں بابل مدینہ کراچی سے بول رہی ہوں۔ پیارے اشفاق بھائی، کیا ہم اپنے والدین کے لیے استغفار کر سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے۔ والدین کے لیے استغفار ہم کر سکتے ہیں؟ وہی لفظ دیکھیں، استغفار آ گیا۔ اب یہ مجھ سے بتائیں گے استغفار کریں گے یا کیا کریں گے؟ عام طور پہ عوام اس کو استغفار ہی بولتی ہے، تو جیسے انہوں نے پہلے اعراب پڑھ کے بتایا کہ جب ہم استغفار کریں گے تو اس وقت استغفر اللہ یہ کلمہ یعنی یوں پڑھنا ہے، اور جب عام بولیں استغفار صرف یہ بولنا ہے تو وہ پھر کسرہ کے ساتھ ہے استغفار ہی اس وقت۔ تو جو یہ بیٹی نے سوال کیا ہے تو بالکل اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، استغفار بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ان ماں باپ کے لیے ایک طرح کا نیکی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے جن ماں باپ کے بچے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث میں ارشاد ہے ولد صالح یدعو لہ۔ کیا بات ہے، راشد بھائی نے بڑی پیاری حدیث بھی ابھی سنائی۔ تو جب دعا کریں گے تو یہ قبر میں بھی سلسلہ ان کا چلتا رہے گا، ثواب ملے گا۔ کیا بات ہے۔ اگلی کال۔ پڑھتے ہوئے جو برے خیالات آتے ہیں ذہن میں، دھیان چلے جاتا ہے، اس سے کیا نماز ہماری ہو جائے گی؟ نماز میں ادھر ادھر خیال جاتا ہے سلمان بھائی، کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ حلال حرام کا مسئلہ ہے، مفتی صاحب موجود ہیں، نہیں میں بھی حلال حرام کا نہیں، اس میں اصل میں دیکھیں اشفاق بھائی، یہ نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ نماز تو ہو ہی جائے گی، بات اصل میں دیکھیں میں یہ بھی الحمدللہ امیر اہل سنت کی عطا کردہ تعلیمات کا حسن ہے، یہ جی الحمدللہ آپ کے مدنی چینل کی ایک پالیسی کا حسن ہے۔ یہاں میرا حسن ظن ہے کہ جتنے مبلغ بیٹھے ہوئے نا یہ سب یہ مسئلہ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہی ہوں الحمدللہ، تو لیکن پھر بھی میں نے کہا مفتی صاحب بتائیں، جی ہمارے استاد بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الحمدللہ امیر اہل سنت کی جو ہے وہ تعلیم ہے کہ شرعی مسئلہ حلال حرام کا بالخصوص ہمارے دارال سنت کے مفتیان کرام بتائیں، تو اس میں جو ہے وہ یہ زیادہ پوچھا بھی ان سے جائے زیادہ بہتر بات ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بھی نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، حلال حرام والا تو یہ نہیں تھا، نماز ہو جائے گی، لیکن ایسے خیالات قصدن لانا اس طرح کی یہ چیزیں اپنے ایک آپ شخص سے پریشان ہے، اس سے تبھی تو سوال کر رہا ہے نا کہ پریشان ہوں، خود آتے ہیں سوال، میں کوشش کرتا ہوں ٹالنے کی، پھر بھی آتے ہیں تو میری نماز ہو جائے گی؟ جی خود بندہ لاتا ہو خیال، یہ کیسے پاسبلٹی ہے جی؟ بعض لوگ ہوتے ہیں لمبی تلاوت ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں چلو یار ذرا تصور کر لیتے ہیں، آپ نے تو یہ مشہور بات سنی ہوئی نا کہ جب امام کو صاحب ہوا کہ بولے 3 ہوئی تو 3 رکھتے ہوئی یا 4 ہوئی، تو ایک نے بتایا 3 ہی ہوئی تھی کیونکہ ابھی 3 دکانوں کا حساب کیا تھا میں، 4 یعنی وہ پوری نماز میں اپنی دکانوں کی طرف یہ، بلکہ عبدالحبیب بھائی نے سنایا تھا سلسلے میں یہ والا معاملہ کہ یعنی بعض اوقات آدمی واقعی قصدن کسی طرف کھو جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں یہ ارشاد فرمایا جب آدمی کسی اور طرف ذہن اور قلب کے ساتھ چلا جاتا ہے تو ایک ندا آتی ہے کہ اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ اور تو کسی اور طرف جا، یہاں تک کہ 3 دفعہ ندا کرنے کے بعد کہا گیا کہ وہ رحمت الہی بھی اس سے منہ پھیر لیتی، تو آدمی نماز ہونا اور بات لیکن محروم ہو جاتا ہے ان رحمتوں سے۔ کوشش کرے کہ ان وساوس سے اپنی جان چھڑے۔ مفتی صاحب دنیا میں بھی کوئی استغفار کا فائدہ ہوتا ہے؟ دنیاوی فائدے بھی ہیں کچھ؟ بالکل، دنیا کے اندر بھی ہمیں بہت سے فائدے ملیں گے، بعض ایسے وظائف ہیں جن میں استغفار بھی کیا گیا اور ساتھ برکت بھی عطا فرمائی گئی۔
مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس غربت ہے، فقر ہے، ہر آدمی آج پریشان ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ صبح کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ کلمات پڑھو۔ یہ کب پڑھنے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحم نے فرمایا جیسے ہی صبح فجر طلوع ہو اس سے لے کر نماز قائم ہونے تک بیچ میں اس کو پڑھ لیں۔ کتنی بار؟ اور 100 مرتبہ، اور یا سنت پڑھ کے پھر پڑھ لیں۔ اگر کوئی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 ٹائمز، 100 ٹائم۔ آپ فرمایا کہ وہ آدمی چلا گیا، اس نے اس پر عمل کیا تو اب خود ہی آ کر بتایا کہ مجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں رکھوں، کہاں اس کو سنبھالوں۔ کیا شان ہے۔ اچھا یہاں پھر ایک اور بات، قرآن پاک میں سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے جب اتنی ان کو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا لیکن وہ اس طرف نہ آئے، ایک مخصوص تعداد آئی لیکن زیادہ نہیں مان لائے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور کہا کہ میں نے ان کو اعلانیہ بھی چھپ کر بھی ہر طرح کی دعوت دی لیکن یہ اس کے قریب نہیں آ رہے، ایمان نہیں لا رہے۔ پھر ان پر قحط ہوا، اور قحط کیسا ہوا؟ ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں، بارش ان پر روک دی گئی۔ آج ہم بھی بارشیں مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ تو اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جب وہ دوبارہ ان کے پاس آئے تو پھر ان کو کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو حضرت نوح کہتے ہیں پھر ان کو کہا کہ اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تمہیں موسلادھار بارش عطا فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہیں بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات ہوں گی، تمہارے لیے نہریں ہوں گی، پانی یہ بھی ملے گا، مال یہ بھی ملے گا، اولاد یہ بھی ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے باغات بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، اور یہ سارے انعامات۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا صحیح وقد خلقکم اطوارا، اس کی اتنی نعمتیں تم پر کن کن مراحل سے انسان کو گزار کر اس کی تخلیق کی ہے، اور اب یہ استغفار سے شروعات کی آپ نے کہ استغفار کرو گے تو یہ سب مل جائے گا، دنیاوی فائدے ہو جائیں گے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا تو انہوں نے، ایک آدمی نے کہا بے اولاد ہوں کیا کروں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا استغفار کرو، استغفار مل گیا۔ کیا بات ہے، بے اولاد ہیں اس کو کہا استغفار۔ زبردست نسخہ۔ تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ امام حسن یہ نسخہ بتا گئے تو انہوں نے کہا تم نے یہ پوچھا کیوں نہیں ان سے کہ یہ کہاں سے انہوں نے نکالا یہ نسخہ اور وظیفہ کہاں سے؟ پھر ان کی ملاقات، یہاں تک کہ اس آدمی کو اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، 10 بیٹے عطا فرمائے جس کی اولاد نہیں تھی۔ پھر دوبارہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا حضرت یہ وظیفہ آپ نے دیا ہے یہ کہاں سے نکالا؟ تو سورہ نوح وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ۔ کیا تربیت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں عرض کروں گا کہ جو ماشاءاللہ اتنے فضائل ہمارے سب مبلغین بیان کرے اور مفتی صاحب نے بڑے جامع کلام فرمایا، تو یہ ایک بہترین نعمت ہے ہمارے پاس توبہ، صحیح، اور ایک موقع ہے۔ قرآن مجید کی آیات بھی بیان ہوئی ہوں گی، میں تو ذرا تاخیر سے آیا، ایک جگہ بیان بھی تھا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہاں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک تمہاری بیماری کی تشخیص کرتا ہے اور علاج بھی عطا فرماتا ہے۔ اور بیماری کیا ہے؟ گناہ ہے، اور علاج کیا ہے؟ توبہ۔ سبحان اللہ۔ اور مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جو سامان نجات اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کے باوجود بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے حضور سامان نجات کیا ہے؟ فرمایا استغفار۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور جو استغفار کرتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلوں میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے، ہر غم سے انہیں آزادی دیتا ہے اور بے حساب انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جو وظائف مانگتے رہتے ہیں وہ اگر اللہ کی بارگاہ جناب میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے رہے تو انشاءاللہ اور یہ بارشیں بھی برسیں گی، گناہ بھی معاف ہوں گے، بیٹے بھی ملیں گی، بیٹیاں بھی ملیں گی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ انہیں مدنی بھائی کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ اور استغفار کے حوالے سے کافی سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ مکمل طور پر اظہر من الشمس و ابین من الامس ہو چکا ہے۔ یہ معاملہ کہ بندے کو استغفار کرتے رہنا چاہیے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ آپ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور اس کی اہمیت کا، تو آقا علیہ السلام کے عمل سے بھی پتہ چل گیا کہ آقا علیہ السلام دن میں 70 سے بھی زیادہ اور ایک روایت کے اندر 100 مرتبہ جو ہے استغفار فرمایا کرتے تھے تعلیم امت کے لیے۔
تو اگر بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے اور دنیا میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ رکھتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ پھر بندہ جو ہے دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ایسے بندے کا مقدر بنتی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جب ان پر قحط پڑا، کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہوئی، عورتیں بچے بوڑھے بھوک سے بلک رہے ہیں، قوم آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، کئی سال ہو گئے ہیں بارش نہیں ہوئی، قحط کا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میدان میں سب کو بلا لو، میدان میں سب کو جمع کر کے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے گی۔ میدان کے اندر جمع کیا گیا، اشفاق بھائی 70,000 لوگ، 70,000 لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے وہاں پر دعا مانگی، اللہ کے کلیم ہیں، گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا بارش برسا۔ اب جو ہے گڑ گڑا کر دعا مانگی جا رہی ہے، اس کے باوجود اندازہ لگائیں بارش تو دور کی بات، بادل کا ایک ٹکڑا تک نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا یہ کیا ماجرا ہے کہ ابھی تک بارش نہیں ہوئی، ہم گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، سارے لوگ جمع ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور اس کے باوجود بارش کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یہ تمہارے سامنے 70,000 لوگ بیٹھے ہیں، ان میں ایک ایسا بندہ ہے جو پچھلے 40 سال سے مسلسل کنٹینیو میری جو ہے نافرمانی کر رہا ہے اور میرے غضب کو دعوت دے رہا ہے، جب تک وہ اس مجمع سے اٹھ کر جائے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا حکم ہوا کہ آواز دو اور اس کو اٹھاؤ یہاں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا 70,000 لوگ ہیں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ آج کل تو مائک کا دور ہے، ہماری آواز کئی لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ حکم ہوا ہے موسیٰ آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اور آواز دی، جب آواز دی تو اب وہ بندہ جو گناہگار تھا، اب اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہ پتہ نہیں کون، کوئی اور اٹھ کے جائے، لیکن کوئی اور اٹھ کے نہیں گیا۔ اب اس نے جان لیا کہ وہ میں ہی ہوں۔ اب 70,000 کے مجمع میں سے اٹھ کے جانا، سارے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بھی وہ بندہ بنتا اور سب کے ذہن میں آ جاتا کہ یہی بندہ گناہگار ہے۔ آج 40 بندے سامنے بیٹھے ہیں اور بندہ کہے تم میں سے جو گناہگار ہے اٹھ کے چلا جائے، کوئی اٹھ کے نہیں چلا جائے گا، کیونکہ ہر کسی کو شرم آتی ہے، عزت نفس بھی کسی چیز کا نام ہے۔ تو اب وہ بندہ کیسے اٹھتا؟ اس نے جو ہے چادر اپنے منہ پر ڈالی اور اس نے سر جھکایا اور سچے دل سے توبہ کی، مولا 40 سال تک میں گناہ کرتا رہا، تو مجھے مہلت دیتا رہا، آج میں سچے دل سے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، آج مجھے رسوا نہ فرما، میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ جیسے اس نے توبہ کی نا، توبہ کرنے کی دیر تھی، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، مولا کوئی بندہ تو اٹھ کے گیا نہیں اور بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ پہلے جس بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، مولا کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اب اس بندے نے مجھ سے دوستی لگا لی ہے، توبہ کی، اس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ سے وعدہ کیا مولا کبھی گناہ نہیں کروں گا، اس نے مجھ سے دوستی لگا لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا تب میں نے اس کو رسوا نہیں کیا، اب تو وہ میرا نیکوکار بندہ بن گیا، اب اس کو کیسے رسوا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ اب بھی اگر بتا دیا جاتا تو کم از کم ذہن میں یہ تو بات آتی نا کہ وہی بندہ ہے جس نے 40 سال جو ہے وہ گناہ کیے تھے اور مسلسل کنٹینیو گناہ کرتا رہا۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب وہ لوگ غور کریں جو ایک دوسرے کے عیب اچھالتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی کے عیب کو اچھالے، کسی کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے اچھالا جائے۔ اب اسی طرح اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں کہ بندہ اگر سچے دل سے توبہ کر لے، سچے دل سے لو لگا لے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور رسوا بھی نہیں فرماتا۔ حضرت عمر ایک مرتبہ گلی سے گزر رہے تھے، ایک بندہ دیکھا شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ بندہ ڈر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا روب تھا، دبدبا تھا۔ روایات کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر جس گلی سے گزر جاتے ہیں شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہ بندہ ڈر گیا، اب وہ ڈرتے ڈرتے وہ کہنے لگا یہ سرکہ ہے، جھوٹ بول دیا اس نے، یہ سرکہ ہے۔ اب یہ بوتل دیتے وقت اس نے سچے دل سے توبہ کی، مولا میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اس کو ندامت ہوئی کہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا ٹائم گزرا ہوگا۔ ایک اس نے کہا کہ یہ سرکہ ہے، جھوٹ بول دیا، اور بوتل دیتے وقت تھوڑا سا ٹائم گزرا، سچے دل سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسی چھما چھم برسی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے بوتل کو دیکھا تو واقعی وہ سرکہ تھا۔ بندہ اگر گناہوں سے سچی توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی رسوا نہیں فرماتا، آخرت کے اندر تو رسوا ویسے نہیں فرماتا۔ اور پھر وہ آیت بھی ہے نا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کرے یعنی اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کی طرف لو لگائے، اچھے کام کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ پاک ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ایک تو ہے قرضہ چڑھا ہوا ہے، بندہ بولے میں نے معاف کیا،
ایک ہے اس قرضے جتنا مال دے دینا بلا تشبیہ بلا تمثیل، سمجھانے کے لیے کہ رب کی شان کیسی ہے کہ نیکیاں بنا دیا گناہوں۔ اشفاق بھائی، منیم بھائی نے جو دو واقعے ذکر کیے، ایسے کئی واقعے ملیں گے کہ استغفار اور توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو رسوا نہیں فرماتا۔ اور علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے، ملا علی قاری نے مرکات میں مغفرت کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندے کو عذاب سے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے پناہ ملتی ہے، رب کی پناہ ملتی ہے۔ مغفرت کا ایک معنی علامہ علی قاری نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بندے کے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے کہ کسی کو اس پر مطلع نہیں فرماتا، اور آخرت میں بندے کے گناہ پر اس کی گرفت نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، استغفار کے حوالے سے مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے کچھ اشعار نعت شریف کے بھی سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید اب سلسلے کے موضوع کو کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں گے۔ سحری بھی کرنی ہے انشاءاللہ، آپ بھی جلدی جلدی سحری کیجئے۔ باب المدینہ میں اور اس کے اطراف میں تھوڑا وقت ہے ابھی، دوسرے شہروں کے اسلامی بھائی ناظرین بھی اپنے اپنے وقت کا اعتبار کرتے ہوئے سحری کریں۔ جی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا کلام پیش کروں گا، ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، بن جائے میرا دل تیری الفت کا خزینہ، بن جائے میرا دل تیری الفت کا خزینہ، وہ لمحہ وہ دن اور وہ آ جائے مہینہ، وہ لمحہ وہ دن اور وہ آ جائے مہینہ، وہ لمحہ وہ دن اور وہ آ جائے مہینہ، پھر کاش تڑپتا ہوا پہنچوں میں مدینہ، پھر کاش تڑپتا ہوا پہنچوں میں مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، طیبہ میں بلا کر مجھ سلطان مدینہ، طیبہ میں بلا کر مجھ سلطان مدینہ، طیبہ میں بلا کر مجھ سلطان مدینہ، دیدار کی خاطر ہو عطا کبھی بینا، دیدار کی خاطر ہو عطا کبھی بینا، سینہ ہو مدینہ تو مدینہ بن سینہ، سینہ ہو مدینہ تو مدینہ بن سینہ، سینہ ہو مدینہ تو مدینہ بن سینہ، اور یاد تیری دل میں رہے شاہ مدینہ، اور یاد تیری دل میں رہے شاہ مدینہ، تم خاک مدینہ میرے لاشے پہ چھڑکنا، تم خاک مدینہ میرے لاشے پہ چھڑکنا، تم خاک مدینہ میرے لاشے پہ چھڑکنا، پھر من کفن پر جو ملے ان کا پسینہ، پھر من کفن پر جو ملے ان کا پسینہ، عطار طلبگار ہے بس نظر کرم کا، سگے عطار طلبگار ہے بس نظر کرم کا، عطار طلبگار ہے بس نظر کرم کا، للہ کرم جان کرم بہر مدینہ، للہ کرم جان کرم بہر مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، بن جائے میرا دل تیری الفت کا خزینہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے انوار سحری، آپ سحری بھی کرتے جائیے، سلسلہ بھی دیکھتے جائیے۔ آج کی جو پکچر ہے، جو منظر ہے،
اس کے بارے میں سلمان بھائی سے کمنٹ لیتے ہیں. ایک بار ذرا دکھائیے ناظرین کو, پھر سلمان بھائی سے رخصت لیں گے, انہیں بھی سحری کرنی ہے. رخصت کریں گے, رخصت لیں گے جی, بڑوں سے رخصت لیتے ہیں نا. اللہ اللہ, دکھائیے گا پکچر. جی سلمان بھائی, کیا آپ کے مدنی پھول ہیں اس حوالے سے ناظرین کے لیے؟ یہ پیغام وہی ہے جو کالرز نے میں نے دوسرا پیغام دیا, وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بندہ بیچارہ مصیبت میں ہے, اس کی مصیبت کا ادراک کیے بغیر اس کو وہاں سے نکالنے کی بجائے اس کی فوٹو بنا رہے ہیں. اب تو اس سے ایک درجہ اور آگے چلا گیا ہے. کیا؟ اب تو یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہیں سے فیس بک لائیو کر دیں گے. اچھا, اب تو یہ آ گیا نا جی, فوٹو تو پیچھے رہ گیا معاملہ. ہو سکتا ہے یہ بھی لائیو کر رہے ہو. یہ بھی پاسبل بات ہے. اللہ پاک رحمت عطا فرمائے. اشفاق بھائی, لٹرلی یہ بات دیکھنے کو ملی, ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا, میں نے خود آئی وٹنس چیز بتاتا ہوں آپ کو, کہ ایک بندے کی گاڑی کو آگ لگ گئی, اللہ, اور لوگ اس کے فوٹو بنا رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, اس کے فوٹو ویڈیو بنا رہے ہیں, اور اللہ کے بندوں کو آگ پہ پانی پھینکو, سامنے جس کی گاڑی جل رہی ہے وہ بھاگ رہا ہے, کبھی کیا کدھر جا رہا ہے. تو جو ادھر ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کچھ بھی نہ کرتے, فوٹو بنانے کی بجائے یا اس کی ویڈیو بنانے کی بجائے ادھر سے کوئی ایک لپ جو ہے وہ مٹی کا بھر کے اگر گاڑی کی اس پہ آگ پر پھینکتے تو شاید کوئی جو ہے وہ سلسلہ ہو جائے. یہ کوئی اچھا کام یہ نہیں کر رہے کیا؟ یہ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں, ہو سکتا ہے لوگوں کو پیغام دینے کے لیے, کوئی سوشل کوئی میسج دینے کے لیے ہو. پیغام دے دیں, ایسا کریں, اگر پیغام ہی دینا ہے تو پہلے اس بیچارے کو وہاں سے نکال لیں, اور اس کے بعد پیغام دے دیں, بھئی یہ دیکھیں بندہ ہم نے یہاں سے باہر نکالا ہے, ڈوب رہا تھا, اس کو تیرنا نہیں آتا تھا, تو یہ بیچارہ ڈوب رہا تھا, ہم نے اس کو نکال لیا ہے, لہذا آپ مار کے کیسے آپ پیغام دیں گے؟ مار کے پھر اس کی ڈیڈ باڈی دکھائیں گے, اور کیا کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سوشل بیہیویئر جو ہے بالکل نیگیٹو بیہیویئر ہے, اچھا نہیں ہے. اسلام نے ہمیں رحم دل بننے کی ترغیب دلائی ہے. رحم دلی یہ ہے کہ مظلوم کی اور پریشان حال کی مدد کی جائے, نہ کہ اس کی موویز بنا کر. بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جس کی فوٹو بن رہی ہے یا ویڈیو بن رہی ہے, وہ اس کو فیل کرتا ہے یار یہ میرا عیب چلا جائے گا. بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے, جیسے کوئی پردہ کسی کا ہٹ جاتا ہے, کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, یا وہ اس طرح کا سلپ ہوا, بندہ نہیں چاہتا کہ دوسرے دیکھیں, اور اس کو ویڈیو بنا کے دوسروں کو بعض اچھے مقصد کے لیے بھی کوئی بھیجتا ہے, تو یہ درست بات تو نہیں ہوگی نا. بالکل چوری چھپ کے کسی کی پرائیویٹ مطلب اس طرح کی ویڈیو بنا لینا بالکل درست بات نہیں ہے. آپ کھاتے ہوئے کسی کی ویڈیو بنا رہے ہیں, یا پیتے ہوئے, یا چلتے ہوئے, یا سفر کرتے ہوئے, یا ایک بندہ ریلیکس, جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اب ہم اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے مکتب میں بیٹھے ہوئے ہیں, گرمی لگ رہی ہے, چل کے آئے, بندہ امامہ اتار کے ذرا تھوڑا سا ریلیکس, اور وہاں سے بندہ کو فوٹو کھینچ لے اور وہ آگے اس کو چلا دے, ایسے خام مطلب عجیب سی بات ہے. فوٹو کھینچنے کی بجائے, میں اشفاق بھائی بات کنکلوڈ کروں, اگر جتنا انفسائز اور جتنی توجہ, جتنی کنسنٹریشن فوٹو بنانے پر, ویڈیو بنانے پر ہے, اتنی توجہ اگر نیکیاں کمانے پہ اور قبر بہتر بنانے پہ ہو جائے نا, تو یقین مانے کام سارے سیدھے. بہت اچھی بات, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت اچھی وشز ہیں آپ کے دیگر سلسلوں کے لیے بھی, رمضان شریف کے بعد کے لیے بھی, اور آپ کا سلسلہ صدائے رمضان ماشاءاللہ بہت زبردست سلسلہ ہے, اور رمضان المبارک میں نگران شورا کے بیان فجر کے بعد یہ روزانہ آن ایئر ہوتا ہے. ناظرین جو نہیں دیکھتے ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں, جو دیکھتے ہیں وہ پابندی سے دیکھتے رہیں. الحمدللہ تقریباً بلا ناغہ میں بھی اسے دیکھنے کی سعادت پانے کی کوشش کرتا ہوں, اور مدنی پھول ملتے ہیں الحمدللہ. ہمارا کبھی کوئی ڈسکشن بھی ہوتا ہے, کئی مدنی پھول سلمان بھائی مجھے سلسلے کے لیے میرے دیتے ہیں, اور کبھی کبھی میں بھی کچھ پیش کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ محبت سلامت رکھے, اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبتیں رہیں اور للہیت رہے. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ہم بھی انشاءاللہ چند منٹ میں بیٹھتے ہیں. باپو آپ کچھ فرمائیں گے؟ جزاک اللہ. تصویر کے بارے میں آج کی جو پیغام ہے کیا سمجھے آپ؟ پیغام تو بے حسی کا مل رہا ہے اس سے, کہ ایک آدمی مدد کو پکار رہا ہے, اس کی مدد تو نہیں کی جا رہی مگر اس کی تصویر بنائی جا رہی ہے, تو اس کو بے حسی کہیں گے. جس طرح سلمان بھائی نے کی تشریح کی, اور یہ اس وقت مناظر عام ہیں, اور ہر شخص کوشش کر رہا ہے کہ جو ہے کوئی یونیک چیز, کوئی یونیک فوٹو لے کر آؤں, بلکہ اس سے آگے بڑھ گئے یونیک ویڈیو لے کر آؤں, اور جو ہے اس کو میں وائرل کروں تاکہ لوگوں میں میرا نام ہو. چاہے جو ہے وہ سامنے والا شخص اپنی جان سے جا رہا ہے, مگر اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کی فوٹو کھینچی جا رہی ہے, تو بے حسی کہیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ ہمیں بے حسی سے محفوظ فرمائے. اس شخص کو ڈرنا چاہیے جو ایسے کام کرتے ہیں کہ ایک شخص مصیبت میں ہے اور اس کی مصیبت کو دیکھ کر اس کو فوٹو بنایا جا رہا ہے, نہ کہ اس کی مصیبت دور کی جا رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل وہ مصیبت میں گرفتار ہو اور لوگ اس کی فوٹو بنا رہے ہوں, لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہوں. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے, ڈرنا چاہیے ایسے کام کرنے سے. بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور ایسی تکلیف اور پریشانی سے بھی بچائے. اب یہ بندہ جیسے ڈوب رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ایسے کو بچائیں,
ڈوبتا ہو، خدا نخواستہ جلتا ہو، بلڈنگ سے گرتا ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو ایکس وائی زیڈ، اگر کسی مسلمان کو، کسی انسان کو، ایون کسی اینیمل کو، جانور کو، کسی پرندے کو تکلیف میں دیکھیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ کو حتی المقدور مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور سحری کے دسترخوان کی طرف بھی بڑھتے ہیں، منیم بھائی سے پھر اللہ پاک کی نعمتوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ دسترخوان پہ ہی سن لیں گے۔ آ جائیں جی، کالز دیجیے۔ میں راولپنڈی سے سید حسنین قادری عرض کر رہا ہوں۔ اشفاق بھائی، جو آج کی پکچر ہے اس کے اندر یہ میسج دیا گیا ہے کہ جب بھی حادثات ہوتے ہیں تو اس حادثے کے موقع پر ہمارے دوست احباب وہ موبائل نکال کر اس کی ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں، اور اس وقت اس بندے کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اس وقت اس کی ویڈیو بنانا اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کی جان کو بچایا جائے اور اس کو جتنی ہو سکے ممکنہ طور پر اس کی مدد کی جائے۔ بہت اچھی بات کی۔ اگلی کال۔ زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں سلسلہ سحری دیکھ رہا ہوں تو اشفاق بھائی نے ابھی جو تصویر دکھائی ہے، ایک شخص ڈوب رہا ہے اور لوگ تصویریں بنا رہے ہیں موبائل سے، تو آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ جو نا اس کو بچانے کے بجائے اور اس کی موویز بناتے ہیں اور فوٹو کھینچتے ہیں تاکہ شیئر کریں اور لائک دنیا سے لیں، تو یہ بہت ہی ایک مطلب کہ عجیب و غریب ماحول ہو گیا ہے۔ لوگ بچانے کے بجائے وہاں پر موویاں بنا رہے ہوتے ہیں اور ان کے فوٹو کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور مطلب کہ عجیب ایک بربریت کا ایک سما ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ السلام۔ آمین آمین، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ اور اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ کیا ہے اور ایسی کسی کی کوئی ویڈیو بنا لی ہے جو مناسب نہیں ہے تو اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیں، اپنے پاس سیف بھی نہ رکھیں، ایسا کوئی ذخیرہ چھوڑ کر نہ جائیں کہ آپ کے پیچھے جو ورثہ ہیں، آپ اگر دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو کسی کے ہاتھ ایسی کوئی چیز لگے، بلکہ آپ کے پاس اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسی چیز ہے، کوئی کسی کا عیب نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی سانگز ہیں، آپ کے پاس موویز ہیں، خدا نہ خواستہ فلمیں آپ نے رکھی ہیں، تو آپ غور کر لیجئے کہ اگر آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پیچھے یہ کس کو ملنا ہے؟ یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ ٹیبلٹ ہے، یہ موبائل فون کس کو ملے گا؟ اس موبائل فون میں اس وارث کو یہ سب بھی ملے گا، ہو سکتا ہے یہ سب بھی وہ دیکھے۔ تو اب غور کر لیجئے کہ ایسی صورت میں ہمارے پیچھے کیا چھوڑ کر ہم جا رہے ہیں، اس کو ہم کیا دے رہے ہیں، اس پر غور کر لیجئے۔ کبھی کہیں کسی کا عیب تو نہیں دے رہے، کہیں کوئی مووی، کوئی سانگ، کوئی گانا، کوئی اس طرح کی ولگر چیز دے کر تو نہیں جا رہے، یعنی یہ ہمارے پیچھے ایک سرمایہ ہے، اچھی چیزیں دے کر جائیں۔ اعلان سن۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اپنا ایک سیگمنٹ اللہ پاک کی نعمتیں اس حوالے سے بھی کچھ سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کی نعمتوں میں کیا بیان فرمائیں گے آج؟ انار دانے کے حوالے سے سنتے ہیں۔ انار دانہ؟ انار دانہ، انار تو انار کا سیزن نہیں ہے؟ نہیں، انار دانہ ہر الگ چیز ہے، ہر موسم میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے بھائی، کیا بات ہے، ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی مدینہ جی۔ ایک ہوتا ہے انار، ایک ہے انار کا دانہ۔ انار کا دانہ جو ہے وہ ہر اس میں پایا جاتا ہے، بآسانی مل جاتا ہے۔ اگر انار دانے کا شربت بنا کر اس کو پیا جائے، اس کا جو جوشاندہ ہوتا ہے، تو اس کے تجربہ کرنے والوں نے خود بیان کیا ہے کہ انار دانے کا جو شربت ہوتا ہے یہ سینے کے دباؤ کو اور دل کی جو جلن وغیرہ ہوتی ہے سینے میں، اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اچھا۔ اور کئی ایسے لوگ جن کے دلوں کی جو نالیاں تھیں وہ بند تھیں، تنگ تھیں، اور وہ بڑے پریشان تھے اس حوالے سے، تو 1 سال تک انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ تو 1 سال کے بعد جب جو ہے رپورٹ وغیرہ آئی، اس کو چیک کروایا تو پتہ چلا کہ دل کی جو نالیاں ہیں وہ مکمل طور پر کھل چکی ہیں۔ اچھا، یعنی یہ اس کے فوائد وغیرہ میں یہ بھی آتا ہے۔ اب اس کو طریقہ استعمال کیا ہونا چاہیے؟ چائے کے جو 3 چمچ ہوتے ہیں وہ جو ہے انار کے دانے کے گلاس میں ڈالے جائیں، اور 2 چمچ جو ہے وہ چائے کے چینی کے اس کے اندر ڈالے جائیں، یا حسب ذائقہ ملا لیا جائے، اور اس پانی کو اگر 1 گلاس ٹھنڈا پانی ہو اس کے اندر ڈال کر اس کو پی لیا جائے تو اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ ہاضمہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، معدے کو مقوی کرتا ہے، یعنی اس کو تقویت دیتا ہے، اور اس کے علاوہ دل کے کئی ایسے امراض ہیں جس کے لیے یہ فائدہ مند ہے اور فائدہ بخش ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ دل کے امراض جس طرح شوگر ہے، شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑا یہ فائدہ مند ہے۔ اگر اس کو جوشاندے کو پیا جائے تو یہ جادو کا کام کرتا ہے،
اللہ اس حوالے سے کی باتیں کر رہے ہیں ہم، یعنی ایسا مبالغہ کر رہے ہیں، مبالغہ کی تنیز کو استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر اس کو استعمال کیا جائے، بارہا اس کو پیا جائے تو اس کے حوالے سے یعنی کافی امراض ہیں دل کے کہ جو اس سے بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ کہاں سے ملے گا یہ مارکیٹ سے مل جاتا ہے، پنساری وغیرہ کی دکان پہ ملتا ہے، خشک بھی ملتا ہے، کھٹے۔ اصل یہ انار دانہ کہتے ہی خشک، جو خشک ہوتا ہے انار کے دانوں کو خشک کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ظاہر جب موسم نہیں ہوگا اس کا تو اب اس سے فوائد لینے ہیں تو خشک انار دانہ استعمال کیا جاتا ہے، دوائیوں میں بھی ڈلتا ہے، اس کے علاوہ کھانوں میں بھی ڈل سکتا ہے یہ۔ اور جس طرح یہ نسخہ بیان کر رہے تھے تو اس میں طبیب کی اجازت ضروری ہے، اگر شوگر والا ہے تو پھر وہ چینی استعمال نہ کرے، نہ شہد استعمال کرے، اس کے بغیر لے وہ۔ انار دانہ شوگر والا لے سکتے ہیں؟ انار دانہ لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ امیر علیہ سنت بھی سحری فرما رہے ہیں، یہ مناظر بھی دیکھتے جائیے، اور آئیے کچھ کلام کے اشعار سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی عبد المالک بھائی۔ انار کی قسمیں ہیں ویسے، میٹھا انار بھی ہوتا ہے، کھٹا بھی ہوتا ہے، دانے کی تو میٹھا بھی ہوتا ہے، اسی طرح نکالا جاتا ہے۔ انار کے حوالے سے کہا گیا کھٹا انار ہونا چاہیے اور خشک انار ہونا چاہیے اس میں سے۔ اچھا، کھٹے اور کچے انار کے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا۔ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ گئے، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا۔ ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی، دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً
5 منٹ باقی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں جو یوں مدینے جاتا تو مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا عطا، وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی، وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا. امیر علیہ سنت کے کلام کی کیا بات ہے. ہماری شاعری بھی اختتام پر ہے. آپ بھی جلدی جلدی اب شاعری کو ختم کر دیجئے، اور اب چند منٹ باقی ہیں، شاید 4 منٹ باقی ہیں. آپ شاعری اختتام کی طرف آئیے. باب المدینہ کراچی میں بالکل باپو نے اچھی توجہ دلائی. کچھ کالز ہیں وہ لیتے ہیں، پھر امیر علیہ سنت کی طرف انشاءاللہ چلیں گے. جی میرا نام منیب ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی، جو آپ نے انوار سحری میں پکچر دکھائی تھی، میں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ جیسے نا شو بازی کے لیے کرتے، جیسے ابھی وہ بندہ ڈوب رہا ہے تو لوگ بنا رہے کہ میں دیکھو اس کی مدد کر رہا ہوں، اور یہ دیکھو. اور ایک اور یہ پہلو نکلتا ہے کہ لوگ جیسے نا بہت جیسے سوشل میڈیا پہ نا بہت نا سوشل ہو گئے، تو پھر وہ بندے کو پھینکتے ہیں، تو پھر وہ کرتے ہیں کہ وہ آوازیں نکالا، پھر وہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالتے، تو پھر ان کا نام ہوتا ہے نا. تو یہ میں سمجھا تھا. چلیں، بہت اچھا سمجھے، لیکن بہت زیادہ کچھ سمجھے. چلو اچھی بات ہے، کئی پہلو آپ نے دیے ہیں. اگلی کال دیجیے. محمد اشرف اتاری شارجہ سے. اشفاق بھائی، آپ کا پروگرام انوار سحری کے وقت نور برساتہ پروگرام ہے، اور جو موضوعات چنے جاتے ہیں وہ بھی مدینہ مدینہ. آج کی دکھائی گئی پکچر میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا نے انسان کو بے حس اور خود غرض بنا دیا ہے، کہ کسی کو مصیبت اور پریشانی میں دیکھ کر اس کی مدد کرنے کی بجائے صرف اور صرف تصویریں لینے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے. کسی نہ کسی طرح اچھی ویڈیو، اچھی پکس لے کر سوشل میڈیا پر گریڈنگ بڑھاؤں. تو یہ تصویر یہی شو کر رہی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اگلی کال. سوال سر میرا یہ ہے کہ یہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے، یہ کھانا بھی سحری بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سب لوگ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ہم نے یہی سنا ہے کہ کھانا کھاتے ہیں نہ بات کی جاتی ہے اور نہ سلام کا جواب دیا جاتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. کھانے کے وقت بات کر سکتے ہیں، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. باتیں کریں، اچھی کریں، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں ہے. کھانے کے وقت باتیں کرنے کی شریعت نے ممانت جب نہیں رکھی ہے تو ہم خود سے کیوں ممانت کر لیں. چلیں امیر علیہ سنت کی طرف بڑھتے ہیں. اعلان بھی سن لیں. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. آئیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں اور زیارت بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقات ہوگی کل. آج جمعہ ہے اور انشاءاللہ جمعے میں مرد حضرات کو جلدی پہنچنا ہے، اس کا عزم کریں. ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر آج رمضان کا جمعۃ الوداع ہو سکتا ہے. جمعۃ الوداع ہو سکتا ہے کہ 30 آف رمضان بھی جمعہ ہمیں مل جائے. کاش تو آج جمعہ آخری نہیں ہوگا، لیکن ممکن ہے کہ آج آخری جمعہ ہو، تو اس کو اویل کیجئے. جلدی مسجد میں چلے جائیں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. باہر نکلنے کی بھی جلدی مت کیجیے گا. جلدی جائیں گے تو انشاءاللہ صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور نیکیاں بھی ملیں گی. آئیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں.